کبھی ولی خدا نمائندہ الہی روئے زمین پہ غائب ہوں گے اور کبھی حاضر و ناظر. یہ سنت الہی ہے. حضرت آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح کہ اس دور میں مثلا 260 ہجری میں جب آقا امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت کا آغاز ہوا اور اسی وقت سے ہی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی. اسی وقت سے آقا امام زمان پھر غائب ہوئے. پہلے بھی غائب ہی تھے، اکثر لوگوں سے غائب تھے سوائے چند افراد کے. پھر غیبت صغریٰ میں اور محدود ہو گئی. پھر بہت کم ہی لوگ ان کے پاس، وہی جو یقینی بات ان کے 4 نائبین خاص ہیں جو ان کے پاس آتے جاتے تھے، لوگوں کے سوالات لے آتے ان کو دے دیتے، یہاں سے ان کے جوابات لے جاتے ان کو دے دیتے تھے. دوسروں کو امام کی جائیگاہ کا معلوم نہیں ہوتا تھا. اور کچھ اور بھی شاید تھے دور دور ان کے نمائندے، باقی ان کے لیے آنا جانا بند ہو گیا. سن 60 ہجری کے بعد 55 ہجری سے 60 ہجری تک بہت کم تعداد میں لوگ جو آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر جاتے تھے. پھر جب آقا امام حسن عسکری چاہتے تو ان کو دکھا لیتے تھے ورنہ نہیں دکھاتے تھے. پھر بھی غیبت تھی وہاں پہ، لیکن اس قدر جو ہے پابندی نہیں تھی. پھر غیبت صغریٰ 70 سال پہ محیط، یہ دوران یہ سختیوں کا ہے. غیبت شروع تو ولی خدا کبھی غائب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ کبھی ہم دیکھیں گے کہ آقا امام زمان آ چکے ہوں گے اور دنیا جو ہے آباد ہو چکی ہوگی. تمام بدبختیاں، ساری سختیاں اور ساری برائیاں ختم ہو چکی ہوں گی اور اس دن کو دیکھنے کی آرزو تمام ہستی کو ہے. اس ہستی میں جو کچھ بھی ہے سب کو ہے. یہ آج جو 8 ربیع الاول، کل 9 ربیع الاول، تو آج رات جشن بھی ہے اسی سلسلے. تو آج جو عرض کرنی آپ کی خدمت میں وہ 98 اصل ہیں. اصل نمبر 98. انسانوں کے درمیان یہی معمول رہا ہے کہ حکام اور رہبر کچھ کام بلا واسطہ خود انجام دیتے ہیں. حاکم بھی اور رہبر بھی بعض کام خود بذات خود انجام دے دیتے ہیں، کچھ کام ان کے نمائندے انجام دے دیتے ہیں. کسی ملک کا صدر ہر جگہ خود نہیں جاتا، ان کے سفیر ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں. مثال ابھی اقوام متحدہ میں ہر ملک کے تقریباً ایک مستقل نمائندہ ہوتا ہے. یہاں حکومتیں بدلتی رہیں، وہ نہیں بدلتا، وہیں پہ ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے. بعض ممالک کے بدلتے رہتے ہیں. تو بعض جو پورے مملکت کا جو نمائندگی کرنی وہ وہیں پہ بیٹھ کے کر لیتا ہے. اور بعض جگہوں پہ صدر مملکت خود چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ صحیح ہے کہ مختلف اسباب و عوامل کی وجہ سے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہیں. مختلف عوامل کی وجہ سے، مختلف اسباب کی بنا پر حضرت آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہیں اور انسان ان تک براہ راست رسائی پیدا کرنے سے محروم ہے. انسان براہ راست ان سے نہیں مل سکتا. لیکن خوش قسمتی سے ان کے نمائندے یعنی غیبت کبریٰ میں اس دور میں ان کے نمائندے یعنی فقہاء عظام، مجتہدین جامع شرائط، ان سے ہدایت حاصل کرنے کا راستہ ان کے پیروکاروں کے لیے مسدود نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو راستہ کھلا ہے آقا امام زمان کے احکامات کو لینے کے لیے، ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، ان سے تعلقات جوڑنے کے لیے، وہ راستہ اطاعت فقہا کا ہے.
کہ ہم ان سے پوچھیں اور عمل کریں، اس طرح ہمارا آقا امام زمان سے رابطہ رہے گا۔ یہ راستہ ہے۔ عظیم المرتبت فقہا اور مجتہدین شرعی اور حکومتی امور میں آپ کے نمائندے ہیں، آقا امام زمان کے نمائندے ہیں۔ اس دور میں مجتہدین اعظام، فقہاء اعظام آقا امام زمان علیہ السلام کے نمائندے ہیں۔ ہمیں ان نمائندوں سے رابطہ رکھنا ہوگا، لازمی ہے، اس کے بغیر آپ آزاد ہیں، ایک آزاد جانور کی طرح جہاں جائے جائے۔ جب آزاد ہے تو پھر دشمن بھی آزاد ہے ایسے افراد کے سلسلے میں، کیونکہ جہاں چاہے اسے گھیر لے، جہاں چاہے اسے، اس طرح ایک گوسفن، اور احادیث میں بھی ٹھیک گوسفن کی ہی مثال دی گئی ہے۔ وہ جو امام سے دور ہو جاتے ہیں وہ اس گوسفن کی طرح ہے جو اپنے گلے سے اور اپنے چرواہے سے دور ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بھیڑ جو ہے مختلف جو ہے ریوڑ میں مختلف گلوں میں جاتا ہے کہ شاید یہ میرا گلہ ہے، شاید یہ چرواہا میرا ہے، دیکھتا ہوں نہ چرواہا میرا ہے نہ گلہ میرا ہے، وہ نکال لیتے ہیں اسے کہ تم ہمارے نہیں ہو، باہر نکل جاؤ۔ پھر وہ کسی اور گلے میں مارے مارے پھرتے ہیں اور کہیں پہ جا کر بیڑیے اسے کھا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے امام زمان سے رابطہ نہیں رکھا، اگر ہم نے ان کی اطاعت کے لیے فقہا کی پیروی نہ کی، تو یعنی ہم اس گوسفند کی طرح ہیں جو آزاد ہے، جس نے اپنے چرواہے کو کھو دیا ہے اور اپنے ریوڑ کو بھی کھو دیا۔ لہٰذا ہر کوئی ہمیں اٹھا کے، ناصبی آئیں گے ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، داعشی بنائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے ہمیں لشکر جنگجوئی میں ڈال دیں گے، کچھ لوگ ہمیں طالبانی بنائیں گے۔ جو جب آزاد ہیں ظاہر ہے وہ گوسفند کی طرح ہے، جو چاہے بنا لے اسے۔ تو یہ لوگ جو داعش میں جا رہے ہیں یہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں، شیطانی جال۔ بعض باتیں ان داعشوں کے اس قسم کی ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے، کہ لڑکوں کو کس طرح بلیک میل کرتے ہیں، لڑکیوں کو کس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو پھر ایسے کاموں پہ لگا دیتے ہیں کہ دشمن بھی، باقی جو انسانیت کے دوسرے دشمن ان کاموں پہ نہیں لگاتے، چلے یہ لوگ لگاتے ہیں۔ بہت یہ وہی لوگ ہیں جو مختلف جو ہیں لذتوں کی وجہ سے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، مسجدوں سے اٹھا لیتے ہیں بچوں کو۔ 2 بچوں کے انٹرویو آنے سنے ہوئے، غلطی سے نماز پڑھنے گئے تھے، وہ نماز پڑھنے گئے میں ہم دیکھ کے حیران ہوا کہ آخر یہ داڑھی والے ائمہ جماعت، جو جماعت بھی ہو رہی، سب دیکھ رہے ہیں اور غلط فعل بھی ہو رہا ہے ساتھ مسجد میں۔ کہتے ہیں یہ ہم جو ہے پتہ نہیں کس مت میں کر رہے ہیں، اور ویڈیو بھی بنائے جا رہے ہیں، پھر بلیک میل ہوتی ہے مسجد میں نماز کے بعد تعقیبات کے طور پہ ابھی بھی۔ تو جب ہم اپنے راہبر سے کٹ جائیں، اپنے امام سے دور ہو جائیں، تو ہماری حالت یہ ہو جائے گی۔ تو بہت سارے لڑکے پھر ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اپنے راہبر کی بات سنیں اور ہم اپنے فقیہ کی اطاعت کریں اور ان سے پوچھ کے، جہاں بھی جانا ان سے پوچھیں، جو بھی کرنا ان سے پوچھ کے کریں، جہاں وہ اجازت دیں وہ کریں، جس چیز کی وہ اجازت نہ دیں نہ کریں، تاکہ ہم محفوظ رہیں، اور ان کی دعاؤں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے، ورنہ پھر اہل بیت کی دعائیں شامل حال نہیں رہیں گی۔ لہٰذا اس وقت واحد راستہ ہماری نجات کا فقہاء اعظام کی اطاعت ہے اور ان کی پیروی ہے، شرعی امور میں، البتہ تمام شرعی امور میں جو بھی حلال و حرام، واجب و ناجائز، مستحب و مکروہ سے مربوط مسائل ہیں، ان کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ فقہاء جو ہیں خود آقا امام زمان علیہ السلام کے مطابق، خود ان کے کہنے کے مطابق ان کے نمائندے ہیں، خود انہوں نے نمائندہ قرار دیا ہے۔ غیبت کے زمانے میں اسلامی معاشرے کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے۔ جہاں پہ فقیہ موجود ہے، کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ حکومت کرے۔
مگر یہ کہ فقیہ کی اجازت سے کہیں جا کر حکومت کرے۔ یہ حق جو امام کا ہے معاشرے کے نظم و نسق اور نظام چلانے کا، جو سیاسی حق ہے معاشرے کے انتظام، وہ ائمہ کو حاصل ہے۔ ائمہ جب موجود نہ ہوں تو ان کے نمائندوں کا یہ حق ہے۔ البتہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے تمام ظاہری آثار سے محرومیت کی وجہ کچھ خاص شرائط ہیں اور کچھ خاص حالات، اور انہی شرائط کی وجہ سے ان کی غیبت ناگزیر بن گئی ہے۔ بعض شرائط کی وجہ سے، بعض حالات کی بنا پر خداوند متعال نے غیبت کو لازمی قرار دیا ہے، اور وہ حالات، وہ ناگزیر حالات انسانوں کے پیدا کردہ ہیں، ہم نے پیدا کیے۔ ایسے حالات پیدا کیے کہ خدا کی مشیت یہ ہو گئی کہ آقا امام زمان کو ایک عرصے کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھے۔ یہ حالت ہم نے بنا دی۔ لہذا اس دور میں ہمارا واحد ذریعہ نجات، جس کو آپ کہیں کشتی نجات، فقہائے اعظام ہیں، ان کی اطاعت کریں۔ وہ ہمیں اللہ، رسول اور ائمہ اطہار کے احکام بتائیں گے، ان کے نمائندے، تو ان کی اطاعت لازم۔ ایک اور اصل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ٹائم نہیں معلوم۔ حضرت امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا سبب ایک سر الہی، جیسا کل عرض کیا، راز الہی ہے، اور ممکن ہے کہ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو سکیں، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب ان سے پوچھا کہ راز کیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں۔ لہٰذا یہ ایک سبب ہے، ایک راز ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ ممکن ہے کہ آخر تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ کیا راز ہے، کس وجہ سے آقا امام زمان کو پردے میں رکھا۔ اولیاء الہی کا مختصر مدت کے لیے لوگوں کے درمیان سے غائب ہونا گزشتہ امتوں میں بھی معمول رہا ہے۔ اس امت کے علاوہ جو گزشتہ امتیں تھیں، ان میں بھی انبیاء، اولیاء الہی بار بار امت سے دور ہو جاتے تھے، غائب رہتے تھے ان سے، یہ سنت رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران 40 دن تک اپنی امت سے غائب رہے، تو امت نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، اور انہوں نے یہ ایام میقات میں بسر کیے، خداوند متعال کے ساتھ میٹنگ میں، مناجات، راز نیاز، میقات، وہاں پہ کوہ طور۔ حضرت عیسیٰ مشیت الہی سے اپنی امت کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، خداوند متعال نے اٹھا لیا انہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہے اور غائب ہے۔ اور اسی طرح دشمن انہیں قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، خدا نے اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو، دشمن ناکام ہو گئے۔ حضرت یونس ایک مدت تک اپنی امت سے غائب رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر نکلے، پھر غاروں میں رہے، غائب رہے۔ تو اصولی طور پر اگر کوئی مطلب متواتر روایات سے ثابت ہو جائے لیکن انسان اس کے راز اور فلسفے کو مکمل طور سے درک نہ کر سکے تو اس پر شک کر کے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات ہے جو کہ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ آقا امام زمان پیدا ہو چکا اور غائب ہیں، پہلے بھی انبیاء غائب ہوتے رہے ہیں، اگرچہ ہمیں راز نہیں معلوم تب بھی ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ آقا امام زمان ہے، موجود ہیں اور پردہ غیب میں ہیں اور ظہور فرمائیں گے۔ بولے وجہ نہیں معلوم، وجہ نہیں معلوم، لیکن ہمیں اہل بیت نے خبر دی ہے، بس صحیح ہے، چاہے اس کی وجہ مجھے معلوم ہو یا نہ، لہذا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے اس بات کا امکان ہے کہ احکام الہی کا ایک بڑا حصہ جو مسلمات اور ضروریات دین میں شمار ہوتا ہے، شک و شبہ کا شکار ہو جائے۔ اگر ہم شک کی بنا پہ چھوڑنا شروع کر دیں، شک کرنا شروع کر دیں تو دین کا بہت بڑا حصہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ حضرت ولی عصر امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا مسئلہ بھی اسی قاعدے سے مستثنا نہیں ہے، یہ اسی طرح کا قاعدہ ہے۔ بہت ساری متواتر روایات ہم تک پہنچی ہیں جن میں بتایا گیا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، زندہ ہیں اور انسانی معاشرے میں ہیں اور نظروں سے غائب ہیں اور ظہور ہونے کے، تو لہٰذا ان پہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ۔ غیبت کے اسرار کی حقیقت سے بے خبر ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ اس کے وجود کا انکار کیا جائے۔ میں نے شیطان کو نہیں دیکھا بس شیطان نہیں ہے، مجھے شیطان کا پتہ نہیں ہے، لہذا شیطان موجود
نہیں ہے، یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے میں نے شیطان کو نہ دیکھا ہو، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ شیطان موجود ہی نہیں ہے، نہ ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے فرشتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کبھی، لیکن ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے شہروں کو، بہت سارے دریاؤں کو نہیں دیکھا، لیکن وہ ہیں۔ نہ دیکھنا اس بات کا سبب نہیں ہے کہ وہ موجود نہ ہو۔ ہمیں بھی اسرار غیبت نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیبت بھی نہ ہو، ہے، لیکن سر اور رات اور وجہ اور دلیل مجھے معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا انکار، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہ کریں، چونکہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کے وجود کا انکار نہیں کرنا۔ ان باتوں کے باوجود آپ کی غیبت کے اسرار کو انسانی فکر کے دائرے میں سمجھا جا سکتا ہے، یعنی بہت سارے اسرار جن کو ہم جان سکتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں، روایات میں اس بات کی اشارہ کہ خوف قتل تھا، ان کے لیے بیعت کا مسئلہ تھا، ان کے لیے جو ہے دشمن ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کا مسئلہ تھا، ان کے لیے اگر وہ زندہ ہوتے صلح صفائی کی خاطر لوگوں سے مصالحات ہو جاتے، لوگوں سے ایگریمنٹ ہو جاتے، پھر امام زمان کے لیے ان پہ عمل کرنا ہوتا، پھر آگے جب ان کا ظہور ہونا، پھر وہ سارے ایگریمنٹ کو خراب نہیں کر سکتے، بہت ساری مجبوریاں پیش آ جاتی، قتل کا مسئلہ اور بہت سارے اور بھی مسائل تھے جس کی بنا پر شیعوں کا امتحان لینا تھا۔ اس وجہ سے بہت سارے جو عرض کیے ہیں غائب امام کے سلسلے میں، ہم نے اسرار غیبت کے بارے میں اگرچہ کتاب چھپ کے نہیں آئی، ہم نے جمع کیا ہے سب کچھ۔ تو اس وجہ سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اصل وجہ کو شاید ہم نہ سمجھیں۔ آخری معصوم حجت الہی کو ایک عظیم مقصد یعنی عمومی عدل و انصاف برپا کرنے اور پرچم اسلام کو پوری دنیا میں لہرانے کے لیے محفوظ رکھا ہے خدا نے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زمانے کا گزرنا، انسانی عقل، علم کی وسعت اور انسان کی ذہنی طور پر آمادگی ضروری ہے۔ اگر امام زمان کے ظہور کے لیے جو ہے زمانہ گزرنا چاہیے، وقت آنا چاہیے کہ جہاں انسان کی عقلیں پختہ ہو جائیں اور انسان آغاز زمان کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور ان کی نصرت کے لیے شیعہ آمادہ ہو جائیں کہ ہم لوگ جو برائے نام حزب اللہ ہی ہیں، ٹھیک ہے، نام ہم نے رکھا ہوا ہے، نعرے لگانے کے لیے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم لوگ حزب اللہ مفلری ہے، گلے میں مفلر لگا ہوگا تو ہم حزب اللہ ہیں سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں تو ہم لوگ اصل حزب اللہ بن جائیں تب یہ غیر مذہب ظہور ہوگا۔ تو یہ وقت گزرنا چاہیے، لہذا پردے غیب میں رکھا ہے۔ اور دنیا عدل و آزادی کے اس امام کی ہم رکابی اور استقبال کے لیے آمادہ ہو سکے، دنیا کی اکثریت ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے اور تشیع ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جائیں، تب امام زمان کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر حضرت امام زمان ابتدائی اقدامات اور تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائیں تو ان کا انجام بھی دوسرے اماموں کی طرح ہوگا، یا زہر سے یا تلوار سے شہید۔ لہذا وہ بھی اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے سے پہلے ہی رحلت فرما جائے، چونکہ خدا کی مشیت ہے کہ یہ امام اس مقصد کو ضرور حاصل کرے، اس سے پہلے یہ نہ جائے۔ تو اس امام نے ضرور اس دن کا انتظار کرنا ہے جس دن یہ کام ممکن ہو، پوری دنیا پہ اسلامی حکومت قائم کرنا، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا اور انسانوں کو جہالت سے، نادانی سے، بدبختیوں سے، ہر بدبختی سے نجات دلانا اور انسان سب کو توحید پرست بنانا۔ لہذا جو ہے اس فلسفے کی طرح روایتوں میں بھی اس فلسفے کی طرح اشارہ ہوا ہے۔ حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت قائم جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے ظہور سے پہلے غیبت ہے۔ راوی نے اس غیبت کی وجہ پوچھی تو امام نے فرمایا شہادت سے بچنے کے لیے، انہیں قتل سے بچنے کے لیے، امام غائب ہے تاکہ کوئی انہیں قتل نہ کرے۔ کچھ روایتوں میں اس کا فلسفہ لوگوں کا امتحان بیان، یعنی شیعوں کو آزمانے کے لیے خدا نے ان کو پردے غیب میں رکھا کہ دیکھو اگر چند دنوں کے لیے امام نہ اور امام کے نمائندے ہوں تو یہ لوگ کیا کریں گے۔ آج ہمارے امتحان ہے، وہ پردے غیب میں ہے اور امام نے اپنے نمائندوں کو رکھا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندے کدھر ہیں، ہمیں نہیں معلوم، بعض کو نام بھی نہیں معلوم۔ غیبت کے زمانے میں لوگ آزمائش اور امتحان الہی سے دوچار ہوں گے، غیبت کے ذریعے ان کی ایمان اور اعتقاد اور ان کی ثابت قدمی اور مردانگی، پائے مردی کا امتحان لیا جائے گا۔ تو آج یہ امتحان عمومی ہے سب کے لیے،
یعنی ہم سب اس امتحان گاہ میں ہیں. اب دیکھیں کون ثابت قدم ہے, کون اپنے عقیدے پہ ثابت رہتا ہے, دیکھنا چاہیے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.